آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو دعوت دی۔ میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ میں بس اپنی جہالت کے دلائل دیتا ہوں، اب علم تو میرے پاس نہیں ہے، میں تو ابھی طالب علم بننے کی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی استاد تو نہیں ہوں، اور اپنے نہ جاننے کے جتنے بھی فاصلے ہیں ان کو جانتا ہوں کہ میں کیا نہیں جانتا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ رسماً ایک موضوع ہے، حقیقت میں تو ہم اس کے بارے میں جو احوال ہیں وہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ہماری امت، ہماری قوم پر جو حال ہے، تو اب یہ باتیں رسماً کی جاتی ہیں، رسماً سنی جاتی ہیں، اور ان کا حقیقت سے ہمیں کوئی تعلق لگتا نہیں۔ تو آج لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی تعریفی بات کی نوجوانوں کے لیے تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے میں جہنم میں کھڑے ہو کے جنت کے دلائل دینے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد شاید اس محفل میں لوگوں کو سونے کی تو عادت اور ڈلے گی، جاگنے کی عادت نہیں ڈل سکتی۔ ہمارے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مایوسی جو جگا دے وہ اس امید سے بہتر ہے جو سلا دے۔ تو میرا یہ کام ہے کہ میں آپ کو سچی جاگنے والی مایوسی آپ کے حوالے کر دوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ آپ درست کر سکیں ان چیزوں کو۔ 2 دنوں بعد میرے ملک کے خداداد کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، اور میں کسی نوجوان کو نہیں جانتا کہ وہ اس ملک کو کیا تحفہ دے رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمسایہ ملک جس کو ہم اپنا رائیول سمجھتے ہیں، ان کی ایک کمپنی کی جی ڈی پی، ایک کمپنی کی نیٹ ورتھ ہمارے جی ڈی پی کے برابر ہے، ہماری پوری جی ڈی پی کے برابر ہے، گو کہ وہ ایک بڑا ملک ہے، اور وہ اپنی الیکٹرک کار لانچ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آج سے 3 دن پہلے ایک سیٹلائٹ کو فضا میں بھیجا۔ نوجوان کہتے ہیں ایک ذوق کو، یہ ایک عمر نہیں ہوتی۔ نوجوان کہتے ہیں کہ آپ کی سچ جاننے کی لگن کسی سائنسدان سے زیادہ بڑھ جائے، اس کو نوجوان کہتے ہیں، یہ عمر نہیں ہوتی۔ ہم نے آپس میں اصل میں اپنے آپ کو ایک دھوکہ دے رکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عمر کے مطابق نوجوان کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی یوتھ بل جائے وغیرہ وغیرہ۔ میں پیس سمٹ بھی گزرے ہیں ابھی اسلام آباد میں، تو وہاں بھی یہ تقریر کر رہا تھا کہ اب ہمیں وہم ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اور ہمیں وہم ہے ہم نوجوان ہیں، ہمیں وہم ہے ہم مسلمان ہیں، اور کردار ہمیں وہم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور کردار میں ہم ابھی تک انسان نہیں بن پا رہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس اسی بات سے کافی شرمندہ ہونا چاہیے ان کو کہ سب سلامت ہوتے ہوئے بھی وہ کائنات کے بارے میں بالکل خاموش ہیں، اور وہ اسٹیفن ہاکنگ جو بالکل بیمار تھا اور گردن سیدھی نہیں ہوتی تھی، اس نے گردن اٹھائے بغیر پوری کائنات دیکھ لی، وہ کائنات جو اس کے سر کے اوپر موجود تھی وہ گردن اٹھائے بغیر اس نے دیکھی۔ اسے کہتے ہیں نگاہ، اسے کہتے ہیں نوجوانی۔ نوجوانی ملٹن کو خدا نے نصیب دی تھی، وہ بوڑھا بھی ہو چکا تھا اور اندھا بھی ہو چکا تھا، اور اس نے پیراڈائز لاسٹ لکھی، اور وہ شام کو 3 بہنیں جو اس کی نظم لکھتی تھیں، وہ جب وہ اپنی ضعیفی میں تھا تو وہ نہیں آتی تھی، تو وہ کہتا تھا مجھے دھو لو، مجھے جیسے ایک ملک کا کاؤ کہ میرے اندر خیالات ہیں ان کو باہر نکالو۔ نوجوانی دیکھنی ہے تو وہ علامہ اقبال کے آخری ایام دیکھیے، ان کے مرنے سے پہلے کے، یعنی کہ ان کی 50 سے 60 کی لائف دیکھیے، اس کو نوجوانی کہتے ہیں۔ فقط عمر میں نوجوان ہونا یا کیونکہ آپ ایک پرٹیکولر ایج گروپ میں، یہ تو کوئی نوجوانی کی مثال ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ رسماً کہا جاتا ہے کہ ملکوں کی امید جو وہ بنیاد ہے وہ نوجوانوں سے ہے، تو وہ ہماری بنیاد اس وقت کتنی سٹرونگ ہے وہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم کتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور کسی نوجوان کی رائے نہیں۔ یہاں پر میں کچھ عام باتیں آپ کی طرف ہدیہ کر دوں کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے علامہ اقبال کے بارے سے تھوڑا بہت جانا جاتا ہے، کہ علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں زوال تھا تو علامہ نے شاعری لکھ کے لوگوں کو جگایا اور ان کو بلندی یا فراز متعارف کرائی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، آج زوال ہے، انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے ہم علامہ کو نہیں پڑھنا چاہتے، ہم یوٹیوب کے ہوتے ہوئے گنوار ہیں، ہم یوٹیوب کے ہوتے ہوئے بھی جاہل ہیں، ہم گوگل کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بڑا علم حاصل نہیں کر رہے، ہم کوئی بڑی ایجاد نہیں کر رہے، ہم 23 کروڑ ہونے کو ہیں اور کوئی بڑی ایجاد ہم سے نہیں آتی، کوئی ویکسین بنتے ہوئے ہماری طرف نہیں دیکھتا، کوئی گلوبل وارمنگ کے مسئلے کی طرف ہماری طرف نہیں دیکھتا، کوئی انسانوں کے سائیکولوجیکل ڈپریشن کے لیے ہماری طرف نہیں دیکھتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم ہیں ہی نہیں، ہم موجود ہی نہیں اس کائنات میں، ہم تو معدوم ہیں، بس موجود ہیں، اور ہمارا ہونا بس ایسے ہی ہے جیسے کسی میز یا کرسی کا پڑا ہونا کمرے میں۔
ہمارے پاس ہماری نوجوانی کی کوئی زندہ دلیل موجود نہیں، اگر ہے تو مجھے بتائیے۔ میرے آج کل کے نوجوان کا یہ حال ہے کہ وہ پولو کوئلو کو رائٹر سمجھ بیٹھے، وہ اس کے الکیمسٹ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں کوئی کتاب۔ میرے نوجوانوں کا یہ عالم ہے کہ وہ الف شفق سے مولانا جلال الدین رومی پڑھ رہے ہیں۔ یہ زوال کی حدود ہے، اس سے نیچے زوال میں اور جگہ نہیں ہے، یہ زوال کا راک باٹم ہے۔ اور کسی بھی مغرب سے آنے والی تھیوری کو اس کے سب سے ادنا حصے سے چاٹ کر مزہ لے کے تسکین حاصل کرتے ہیں۔ یہ میرے آج کے نوجوان، میرے آج کے نوجوانوں نے ان سپیکرز کو مشہور کروا دیا جن کو مغرب بیٹھنے کے لیے لیکچر میں کرسی نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بات جلدی سے سمجھ آ جاتی ہے، زور نہیں مانگتی۔ یعنی کہ وہ ایسے آتھرز ہیں جو جلدی سے ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے، کوئی بڑا تغیر نہیں آپ میں پیدا کر۔ اور اس پہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ غالب، اقبال، میر سراج، حافظ، رومی، فرید الدین عطار، یہ بڑے شعراء کیوں ہیں؟ پڑھتے ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار سمجھ آنا تو دور کی بات، یہ تو میرے اندر جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میں اتنا باریک ہو چکا ہوں۔ مجھے تو ایک استاد کو ڈھونڈنا جو میرے اندر وسعت پیدا کرے کہ آوازیں کم از کم اندر بھی جائیں۔ پورا یوٹیوب پہ اقبال پڑھا، ضیاء محی الدین کی آواز میں، ویوز نہیں ہے 10,000، 22 کروڑ کیا ہم عوام۔ ہمارے ملک میں علامہ اقبال آج تک بیسٹ سیلر نہیں ہو سکے، بہانے سے کتابی خرید لیتے۔ میں نے آج تک کسی بک سٹور پہ لائن میں نہیں لگ سکتا۔ اور میرے نوجوان وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بس ان کی 2 ہی ضروریات ہیں، کہ جلدی سے سمجھا دیں اور جلدی سے مزہ آ جائے۔ اسی کے اوپر ان کی پوری انڈسٹری کھڑی، زور نہ لگانا پڑے۔ ان کی حدود شاعری میں وہ تہذیب حافظ اور تھوڑا سا آگے جا کے جون ایلی ہے کہ بس سنا اور مزہ آ گیا، بس آگے نکل گئے۔ اور زوال یہ کہ اب یہ علامہ اقبال کو سن بھی نہیں سکتے، پڑھنا تو بہت دور کی بات، کیونکہ ان کے سننے کے لیے جتنی علمی کیپیسٹی چاہیے اب وہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم وہ چونٹی ہیں جن کو بڑی آوازیں نہیں آتی، ہم وہ چونٹی ہیں جو بڑی آوازوں سے اب ڈرنے لگ گئے ہیں، ہم وہ چونٹی ہیں جنہوں نے بلندی سے نفرت صرف اس لیے کی اس پر چڑھنا نہ پڑ جائے، ہم وہ چونٹی ہیں جنہوں نے ٹیلے کو ماؤنٹ ایوریسٹ قرار دے دیا، اور وہ ذخائر علم جو میرے اسلاف چھوڑ کر گئے تھے وہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھ آنا ہمیں نام بھی نہیں اب آتے۔ ویلکم ٹو دا جنگل میں کہتا ہوں، ویلکم ٹو دا جنگل، جہاں جلدی سے سمجھ آ جانے والی اور جلدی سے اچھی لگنے والی باتوں کا انبار لگا ہوا ہے، اور ہمارے نوجوان وہ لامتناہی مزہ آنے والی باتوں سے گزرے چلے جا رہے ہیں یہ پوچھے بغیر کہ بھائی یہ تماشا کیا ہے۔ تھیٹر بھی ایسا نہیں ہوتا، اور میں نہیں جانتا کہ کوئی ایک طالب علم فلسفے کی گہرائی میں موجود، اور اس زمانے میں جب آپ کے انگوٹھوں کے نیچے فلسفہ موجود ہے۔ مجھے بڑی پیاری ایک بات لگتی ہوتی ہے کہ ہمارے شیر خدا رسول کے بھائی مولا کائنات حسین کے والد حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے کہا تھا پوچھ لو سلونی سلونی۔ آج وہی بات گوگل ہم سے پوچھ رہا ہے، پوچھ لو۔ امت کے پاس تب بھی سوال نہیں تھا اور امت کے پاس آج بھی سوال نہیں، اور جن امتوں کے پاس سوال نہ ہو تو یاد رکھیے گا زندگی میں صرف سوال درست ہوتے ہیں، جواب عموماً غلط ہوتے ہیں، کوئی سوال نہیں۔ ہاں ایک تعریف ہمارے نوجوانوں کی بنتی ہے کہ انہوں نے گوگل کو بھی بے بس کر دیا، یعنی گوگل کے ہوتے ہوئے بھی بس یہی فاصلہ پوچھتے ہیں کس برانڈ پر ڈسکاؤنٹ، اور بس یہ اسائنمنٹ نمائی جو آپ لوگوں نے یونیورسٹی کے علم کو علم سمجھ رکھا ہے، یا اگر سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں حد سے زیادہ پیسہ کما لیا تو میں معتبر ہو جاؤں گا اور پھر میں اگلوں کو بتاؤں گا پیسہ کیسے کمائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو علامہ تو ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاض ارمغان حجاز میں لکھتے ہوئے کہہ رہے تھے نا کہ بیدار ہوں دل جس کی فغاں سحری سے، اس امت میں اس امت میں وہ عرصے سے جو وہ درویش ہے نایا عبادی لولا، کہاں ہے وہ درویش؟ کہاں ہیں وہ لوگ صراط الذین انعمت علیہم جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کسی نوجوان نے
400 کلومیٹر چلا ہے کہ اللہ میں روز تیرے سے کچھ 30 دفعہ کہتا ہوں کہ میں وہ تیرے بندے دیکھنا چاہتا ہوں جن پہ نیندیں. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں یا اللہ تیرے وہ لوگ جو اشفاق احمد کو گلی کوچوں میں مل رہے تھے؟ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے. بیدار ہوں دل جس کی فغا سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نہ ہے آب وادی الاولا. ہمیں معلوم پورے نوجوان فقط پیسہ کمانا چاہتے. میں عموماً پوچھتا ہوں ڈالر نیچے آ گیا تو ہم بھائی جاہل تب بھی رہیں گے، جہالت ہماری ایسی رہے گی جناب بھائی. اس بارے میں اچھی بات یہ کہ فکر نہیں ہے. اب ہم فکر مند نہیں ہیں اس بارے میں. اب ہمیں اس بات کا خوف نہیں آ رہا، ہم اس بات سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں کہ اگر ہمیں رسول اللہ نے پوچھ لے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، میں نے تو کہا تھا قرآن میں میرے اللہ نے کہ سب سے بڑی خیر تو حکمت والے کے پاس ہوگی، تو تم نے حکمت کے لیے علم اور حکمت میں بہت خرچہ کہتے تھے کہ یا اللہ صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ. تو اللہ پوچھے گا تو آپ کا دل نہیں چاہتا تھا آپ جا کے ڈھونڈیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کی آیتیں. ہاں جی کتنی تراویح پڑھی جناب؟ سر میں نے ساری پڑھی. جی آپ نے سر ساری پڑھی؟ یار پھر تو آپ نے ماشاءاللہ بڑے ابھی وعدے کیے اللہ میاں سے کہ میں ایسٹرونومی میں مہارت حاصل کروں گا. یا اللہ میں ٹیلیسکوپ لگاؤں گا، میں آئی فون نہیں لوں گا 3 لاکھ کا، میں 1 لاکھ کا فون نہیں لوں گا، میں 60-70 ہزار میں ٹیلیسکوپ لگاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ امیر ہوں، غریب ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، مزدور ہوں، فیکٹری کے اونر ہوں، آپ نے اللہ سے وعدہ کر لی ہے کہ زمین و آسمان کے بننے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے. اور عقل والے کون؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی تواتر میں پھر اور تفکر کرتے ہیں آسمان اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے بننے پہ تفکر میں رہتے. کون ہے آپ میں سے؟ نہیں سر میں تو نا ایم بی اے کر رہا ہوں. تو بھائی قرآن میں ایم بی اے کا مسئلہ نہیں، قرآن میں آپ نے وعدہ کیا کہ آپ نے ایسٹرو فزکس پڑھنی ہے. آپ نے قرآن میں اللہ سے وعدہ کیا، اس وعدے کو نبھائے. کون نبھا رہا ہے؟ کون سا ایسا جو کہے کہ میں نے آئی فون بیچ کر 3 لاکھ کی کتابیں گھر میں پھینکوا لی؟ یا کون ہے جو کہ میں نے آئی فون پھینک کے تو ایک ٹیلیسکوپ خود بھی ایک اپنے مسلمان بھائی کو دی؟ اس کو حل کرنا. علامہ محمد اقبال کا وہ مصرع کہ آتی ہے دمے صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کیوں ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. ستاروں کے جگر کیوں نہیں تم چاک کر رہے اتنے عرصے سے؟ تمہارے پاس کوئی اسپیس شپ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی سیٹلائٹ ہی نہیں ہے، تم شرمندہ ہی نہیں ہے، تمہیں شرمندگی نہیں آ رہی اس بات کی؟ تم رومی کو جانتے ہی نہیں اور تم اس بات پہ شرمندہ ہی ہو؟ تم اقبال سے نہ واقف ہو، غالب سے تم شرمندہ ہی نہیں، غزالی کو نہیں جانتے، مغرب کے بڑے رائٹرز کو نہیں جانتے. بھائی تم میٹرک نہیں صحیح کر پا رہے. تم کو ہمارے استاد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ فطرت پر خزاں ہو اور شریعت پر بہار آ جائے. ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیت اور مسلمانیت اور مسلمان ہونا ایک بہت افضل اور بہت بڑی بات ہے تو معاشرے میں دکھا دیجئے کہ کیسے مختلف ہیں آپ. وہ سوچئے کہ اگر آپ مختلف نہیں ہیں تو پھر اب یہ کیا کیسے کرنا ہے؟ اس جہالت کے گیپ کو فل کیسے ہم نے کرنا؟ اور حیرت کی بات ہے کہ لوگ سوچ بھی نہیں رہے. میں کسی طالب علم کو نہیں جانتا، میرے سے ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں فلاں ایک کتاب ہے، 2 کتابیں پڑھ کے آ جانا اور سوال لیتے ہیں. کبھی بھی نہیں آیا کہ آج تک میرے وہ کتابیں پڑھنا ہی نہیں چاہتے. تو یار ایسے فیل ہوتا ہے اچھا ہے قوم نے فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم نے ہر بڑے منظر سے آنکھ چرانی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ میں منظر تو لے آؤں گا، آنکھ کون کھولے گا؟ اور ایک زمانہ تھا کہ علامہ محمد اقبال کو یہ شک تھا کہ ہم جو ہیں وہ رزق لاتے ہیں سورج کا، پھر وہ باہر آتے اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں گے، سورج کا سامان سفر ہم تازہ کریں، لفظ سوختہ شام و سحر تازہ کریں.
یہ کائنات مر رہی ہے، اس کو اٹھو مومن، جا جا کے دیکھو. مومن پھر علامہ محمد اقبال جبریل میں علامہ لکھتے ہیں کہ مومن تو شکاری کی طرح اس کائنات میں رہتا ہے. تو اس طرح نہیں ہے، ہم تو اس کائنات میں گونگے بہرے ہیں. ہم ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں، صرف ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں. مغرب کی ایجادات کو دیکھنے کے لیے ہمیں کرسیوں پر بٹھایا ہوا اور پوچھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ، وہ ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہاتھ لگا لیں، وہ کہتے ہیں نہیں اب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اب ایک اور چیز بنانے لگے. اور حیرت ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی باہر نکلنے کا کہ یار میں تفکر کروں، تخلیق کروں، کسی کو بھی نہیں کہا. خودی شیر مولا، جہاں اس کا سیر، زمین اس کی سیر، آسمان اس کا سیر. علامہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں شکاری کی طرح رہتا ہے اور یہ ساری کائنات اس کا شکار ہوتی. موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو علامہ کا تصور شیطان بتاؤں، تصور عقل و دل بتاؤں، تصور وجدان بتاؤں. مکمل انسان علامہ کے ہاں کون ہے؟ علامہ نے کیوں آسمانوں کا سفر کیا، کیوں قرآن سے انسپریشن لے کے انہوں نے لا تعداد اشعار انہوں نے ستاروں پر لکھے. اور بلکہ ایک مصرع بہت اچھا کام آئے گا آپ سب کے، وہ کہتے ہیں زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے، فضائے گردوں ہے بے کرانہ. زمین پر سنا دشمن جو ہر بات میں یہودی عیسائی سازش، تو آسمان میں تو کوئی نہیں، ادھر نکل جاتے ہیں. ہمارا کیا لینا دینا یار ان موضوعات سے جو ہم نے رکھے؟ یہ رسمن موضوعات ہیں بھائی، رسمن پڑھے جاتے ہیں. 14 اگست پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد اور ایک تعریف کے کلمات دیں گے. اور جون ایلیا کہتے تھے بڑا جھوٹ تو وہ ہے نا جو میں خود سے بولوں. ہم نے تو آپ مجھ سے جھوٹ بولیں گے، میں آپ سے کہ پاکستان میں بہت یوتھ ہے وہ بڑے کام کریں، کیا کام کر رہے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی زندہ دلیل نہیں. 15 کو ہند میں، انڈیا میں الیکٹرک گاڑی لانچ ہو رہی ہے، ان کی اپنی بنی ہوئی، ان کی ابھی سیٹلائٹ گئی ہے. اور جو I'm not sure but I heard that only students made that. اس سے بڑی اب کیا دلیل؟ اب تو اس طرح لگتا ہے کہ ہمارے علم کی کنجی کسی ایسے آدمی کے پاس ہے جسے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے اور ہم اس کو آوازیں دیے چلے جا رہے ہیں. یا ہمارے نوجوان کو ایک دھوکہ ہے کہ یہ ڈگری کر لینے سے ہم علمی ہو جائیں گے. ارے کبھی ڈگریوں سے بھی کوئی علمی ہوا؟ علم زندہ تخلیقات مانگتا ہے، علم کائنات کی ٹرانسفارمیشن مانگتا ہے. وہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور ہمیں اس بات کی اب فکر بھی نہیں. تو میرے خیال سے یہ کافی وقت ہے، اگر کوئی سوال جواب ہو تو وہ لے لیں. باقی پھر ایسی باتیں ہیں وہ میں کرتا چلا جاؤں گا اور آپ حیرت میں سنتے چلے جائیں گے. تو بہتر ہے کوئی سوال جواب لے لیں تو اچھا ہو. اگر آپ کے میں نہیں تو میں کچھ اور ایک دو باتیں کر دیتا. جی اسپیکر، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. سر ہم اپنے اندر تبدیلی کہاں سے شروع کریں؟ ہاں یہ بہت پیارا سوال ہے. میرے استاد و مرشد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ضرور ڈھونڈ لو جو تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہو تاکہ روز بروز تمہیں تبدیلی پر مائل کرتا رہے. اور دوسرا ایک اور بڑی پیاری آپ کے آگے آیت رکھتا ہوں کہ کل یوم ہوا فی شان. خداوند کریم ہر روز ایک نئی طرح جلوہ گر ہوتے ہیں. تمہارا دل نہیں چاہتا کہ وہ اللہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ اوپر ٹرانسجینڈ اور ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور تم ایسے ہی موجود ہو؟ کتاب دوستی پیدا کریں، علم دوستی پیدا کریں. کتاب دوستی کی ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ مگر آپ خدا نہ خواستہ بہت بڑی تبدیلی نہ لائے تو آپ اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑ جائیں گے کتابوں کا کہ کوئی اگلا تبدیلی لے آئے. کتاب پڑھنا شروع کریں. اور طالب علم وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کتاب نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے سپاہی کے ہاتھ میں بندوق. تو جو علم کا طالب ہے، جو علم کی طلب رکھتا ہے، وہ کتابوں کو چاٹ رہا ہوتا ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. میں ابھی ڈنمارک گیا ہوا تھا، میری کتاب کی ٹرانسلیشن ڈینش زبان میں ہوئی اور ان کی پارلیمنٹ میں نے تقریر کرنی تھی. وہاں رہ کر واپس آیا تو کچھ کتابیں آئی ہوئی تھیں، وہ بارشوں کے دن تھے تو گیلی ہوگی، تو میں بہت اداس ہو گیا. کافی دیر کے بعد میری اماں نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ کو بیمار ہو، بخار ہو رہا ہے. میں نے کہا اماں میری کتابیں خراب ہو گئیں.
ہاں میری گاڑی گمی ہوتی تو ابھی پورا خاندان آیا ہوتا افسوس کرنے. میری کتابیں خراب ہو گئی, میری کتابیں تباہ ہو گئی. میری بیٹی کا سونا گم جاتا تو پورا خاندان آتا افسوس کرنے. کسی نے یار ماتم ہی نہیں کیا کہ میں خرم الہی کی کتاب. آپ میں سے کبھی کسی کو دکھ ہوا کتاب کو ملنے پہ؟ ہمیں یا مجھے بھی شامل ہو. یا کبھی اس بات پہ دکھ ہو یا سال ہو گئے کتاب ہی نہیں خریدی, کیسا کیا منہ دکھاؤں گا رسول. نیچے سوال ہے بگنر یہ سوال نہیں پوچھتا کہ کتابیں کہاں سے پڑھنی شروع کریں, کیونکہ وہ آدمی جو نہیں پڑھتا اور وہ آدمی جو پڑھنا نہیں جانتا وہ دونوں برابر ہوتے ہیں. اندھے کو ایک دم آنکھیں مل جائیں وہ یہ تھوڑی پوچھے گا میں کہاں سے دیکھنا شروع کروں, وہ تو ندیدوں کی طرح پاگل ہو جائے گا. یہی پاگل پن آپ سے توقع, آپ تو جہاں دیکھیں علم میں شروع کر دیں. جو کتاب نہیں اچھی وہ زبان سکھا دے گی, جو وہ سکھا. اچھا بگنر تو یہ سوال ہی نہیں پوچھتا. اچھا کبھی کرکٹر پوچھتا ہے میں نے کیا کرنا, جا کے گراؤنڈ میں کھڑا ہو جاتا اور فیلڈنگ شروع کر دیتا. اگر اندھے کو ایک دم آنکھیں دے دی جائیں وہ یہ تھوڑی پوچھے گا بھائی آج کیا دیکھوں, کہے گا یار عید ہو گئی ہے. میں نے بھائی اپنا کام کر دیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیے کہ آپ نے اللہ سے وعدے کیے ہیں علم کے, حکمت کے, ستاروں کو پڑھنے کے, عالم بننے کے اور اول الالباب بننے کے, غور و تفکر کرنے والے, عقل والے. اور ایک بات اگر ہمارے کوئی بچے جو بہت مذہبی اور حافظ ہوں ان کے لیے بڑی فکر کی بات ہے, ان کو شرابور ہو جانا چاہیے پسینے میں بات سننے کے لیے کہ مذہب نتائج رکھتا ہے. ہمارے نتائج کا ہے ترقی, خوشحالی, خوشی. چھوڑیں جی مادی ترقی, سب سے زیادہ غیبت ہم کرتے ہیں. نتائج کا ہے مذہب کے. نتائج کا ہے ہمارے مذہب, کیا مذہبی ہیں. اور آپ میں سے کسی کو وقت ملے علامہ محمد اقبال کی ڈیفینیشن آف مذہب پڑھیے, وہ کیا سمجھتے ہیں مذہب کیا ہے ہماری. لیکن یہ بات بہت تفکر والی ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شریعت پر بہار آ جائے حالانکہ فطرت پر خزاں ہے. سائنس میں کوئی اب وہ ہمیں پوچھتے بھی نہیں. We are no more in the race. سر آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں معلوم کہ صرف یہ میں ہوں یا باقی تمام لوگ ہیں, لیکن مجھے اپنے نوجوان ہونے پر اس وقت شرمندگی ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے جتنی دیر بات کی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن آپ کی باتوں سے مجھے ایک سوال ذہن میں بڑا ایک سوال ہے سر, یہ ہم کیسے دیکھیں. اور بھائی مولانا جلال الدین رومی جتنی تیاری رکھو تو تبریز خود گھر آ جاتا ہے. کبھی ایسے سوال بھی پوچھے گئے ہیں کہ میں مرشد کہاں سے ڈھونڈوں. سر ہم پڑھیں گے تو ہم ایسے سوال پوچھیں گے. یہ ذرا دوبارہ پڑھیے, یہ ذرا دوبارہ پڑھیے اردو میں جو آخری سوال آیا مذہب والا اور ضابطہ حیات والا. ذرا ان صاحب سے میں پوچھوں ضابطہ حیات کیا ہوتا ہے. ان کا بلکہ مائک آن کریں. یہ کس وہم میں مبتلا ہے بھائی. یہ آخری ایک سوال آیا بلکہ میں اسے خود پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر آپ سب کے آگے رکھتا ہوں. اور اللہ اکبر, یہ سر اسلام نے جو ضابطہ حیات دیا وہ کسی مذہب میں نہیں ہے. اتنی اچھی شہرت ہے جس کا کوئی مقابلہ مذہب نہیں کر سکتے. پہلو اٹھا کے دیکھو کیا میں بھی کیا. پھر بھی مسلم نوجوان پیچھے کو, بھائی یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اسلام جو یار اسلام کوئی وہ اپنے نتائج رکھتا ہے نا, وہ کہاں ہے وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں تو آپ سے آج پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو ضابطہ حیات ہے ہم اپنے اندر ڈھالے ہوئے ہیں اور دنیا میں مساوات بڑے ملک کے طور پر ہیں, 99% مسلمان آبادی ہے. تو جی عدنان نواز کا کھولیے, allow him to speak. تو وہ کہاں ہے بھائی نتائج. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جیسے کہ ہم کوئی بھی انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر دیکھتے ہیں یا انڈیا کے اندر جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, ایون جو پاکستان میں بھی ہے,
تو ہم اکثر ان کی موٹیویشنل ویڈیوز میں یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یقین رکھیں، آپ اچھے کے لیے یقین رکھیں، آپ بھلائی کا یقین رکھیں، فلاں فلاں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور جب ہم سر اپنی حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں یا قرآن یا شریعت وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمیں آلریڈی ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. جبکہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ ان موٹیویشنل اسپیکر کی طرف تو بڑی جلدی قائل ہو جاتا ہے، ان کی باتیں سن کے بڑی جلدی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، لیکن جس وقت دوبارہ ہم اپنی اللہ شریعت کی طرف یا حدیث کی طرف آتے ہیں تو وہ ہمیں وہ ساری چیزیں دوبارہ سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ لگتے ہیں لیکچر سن نہیں رہے تھے. میں نے کہا کہ ہمارے نوجوان تو اس بات میں بھی گناہ گار ہیں کہ انہوں نے مشہور کن لوگوں کو کیا. جو اقبال کے دور میں ہوتے تو اقبال اپنی جوتی بھی سیدھی کرنے کو نہ دیتا. یہ اتنی عامیانہ باتیں ہمیں کی عادت ڈال رہے ہیں نوجوانوں کو. ان سب سپیکرز، مطلب کہ میں پاکستان کے سب سے بڑے سپیکر کو تو اسی بات پہ گناہ گار سمجھتا ہوں کہ وہ رونڈا بان کی کتاب سیکرٹ بیچتے رہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹیز کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے تمام عقائد خراب کر دیں انہیں سیکرٹ کتاب پڑھا دیں. یا وہ 40 رولز آف لو، محبت کے 40 اصول جی ہماری والی ٹرانسلیشن کے جی پڑھیں، بیچتے رہے. اور ان کو اس بات کی شرم نہ آئی کہ رومی کوئی ہمارے لیے غیر ہے کیا جلب شفق کا کہ ہمیں بتا رہی ہے. وہ رومی جس کے ساتھ اقبال نے ہاتھ پکڑ کر جاوید نامہ لکھا. شاہ حسین، شاہ حسین، وہ علامہ، آئیے ذرا ادھر، یہ جاوید نامہ اتاریے جلدی سے، جاوید نامہ اتارو. اوپر بھی پڑا ہوا، وہ بھی دکھا دیں. یہ دیکھیے، یہ دیکھیں اس کی تھکنس دیکھیے. یہ سارا مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ کانورسیشن. اور 40 رولز آف لو ہمارے ملک میں ایسے بکی جیسے جنت کا نسخہ آ گیا ہے آج. یہ کس نے پڑھ رکھی ہے؟ علامہ کا فارسی میں سفر آسمانوں کی طرف، جس میں وہ تاسین میں بدھا کو ملیں گے، ٹولسٹوائے کو ملیں گے، وشوا متر ہندو جوگی کو ملیں گے، حضرت عیسیٰ کو ملیں گے، حلاج کو ملیں گے، نیچے کو ملیں گے، اور پھر اپنے آقا دو جہاں سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ لوگوں کو حیرانی نہیں ہوتی کہ ہم نے کن نصیحتیں کرنے والی مشینوں کو، کبھی امتیں نصیحتیں کرنے سے بھی ٹھیک ہوتی ہیں؟ کیسی بات ہے. میں ڈنمارک میں تھا تو لوگ بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک محفل رکھی صرف جس میں نوجوان بچوں کو لائے گئے. کہتے ہیں ہمارے بچوں کو نصیحت کریں. میں نے ان سے پوچھا کہ عقل کے دیے گئے دلائل کبھی حالات کا سامنا کر پائے؟ کبھی عقل کے دلائل حالات کے آگے بھی کھڑے ہوئے ہیں؟ حالات پسپا کر دیتی ہے عقل کو. میں نے کہا میں ان بچوں کو یہ بتاؤں صفائی نصف ایمان ہے؟ مجھے کوئی ڈینش ہاتھ سے پکڑ کر لے جائے گا، کہے گا میں تمہیں صفائی دکھاؤں ہوتی کیا ہے گجرانوالہ میں کوئی 1 فٹ جگہ جو صاف ہو؟ ہے سیالکوٹ میں 3 فٹ جگہ ایسی جو صاف ہو؟ اور آپ نصیحتیں سارا دن سنتے رہتے، اور ہم بار لگا ہوا ہے نصیحتوں کا. احمد جاوید صاحب میرے استاد و مرشد فرماتے ہیں نصیحتیں رسمن کی جاتی ہیں، رسمن سنی جاتی ہیں، اور یہ ذہن کی ان فیکلٹیز کو اثر انداز نہیں کرتی. ہاں ٹھیک ہے، آپ انفیریورٹی کمپلیکس بھی نہیں ہے یار. جے شیٹی کو سنتے ہیں ہم، رابن شرما کو پڑھ رہے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ مغرب میں رائٹر ہونا کس کو کہتے ہیں؟ یہ سیلف ہیلپ بکس ہیں بیٹا. آپ لوگ پڑھ ان کو پاگل. دوستویسکی کو رشیا میں پڑھا ہے، جارج آرول کو پڑھا ہے، یا اقبال جس کانٹ کے فین تھے ایمانوئل کانٹ اس کو پڑھا، یا نیٹشے جس کو اقبال جرمن دانا کہتے تھے. گر ہوتا وہ مجذوب فرنگی زمانے میں اقبال اس کو سمجھاتا ہم اس کو پڑھا. آپ کو پتہ ہے علامہ محمد اقبال نے کارل مارکس کی تعریف کس حد تک جا کر کی ہے کہ کوئی سرخہ اتنی تعریف نہیں کر سکتا. کیا بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے جن لوگوں کو مشہور کیا ہے وہ انڈیا میں ایک ہی بڑے سپیکر، ان کا نام ہے سد گرو، اور وہ پوری ہندو سیولائزیشن کو زندہ کر رہے ہیں مغرب کی سائنس کے آگے. ہمارا کوئی سپیکر اتنا گہرا پڑا ہوا ہے، چلی چلائی سنی سنائی، کل گلی سے گزرا یہ واقعہ ہو گیا، بچپن میں ایک استاد تھا یہ واقعہ ہو گیا. امتیں فلسفوں پر، پلرز پر کھڑی ہوتی ہیں. وہ اپنی انٹالوجی ڈیفائن کرتی ہیں، ایپسٹیم ڈیفائن کرتے ہیں، اپنے میجر ٹیکسٹ ڈیفائن کرتے ہیں. فرید الدین عطار کی منطق الطیر پڑھنے والی امت جو ہے وہ آج کل رابن شرما کی باتیں پڑھ رہی. اور یار یہ اب آپ نے بڑی غلط بات کی بھی. یا جو بھی نام ہے میں نے
مسٹر چپ 4 گھنٹے جاتے ہیں, 19 گھنٹوں میں کون سی پابندی تھی آپ کے اوپر کہ آپ نے باقی کتاب نہیں پڑھ سکتے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یونیورسٹی نے کب ٹھیکہ میری قبر کا لیا ہوا؟ یہ کیسی باتیں کرتے؟ یہ کتابیں مجھے یونیورسٹی دیتی ہے؟ یہ کیا بات کی ہے مومن نے؟ مسلمان کیسا؟ یہ کیا بات مسلمان نے کرتی؟ یونیورسٹی نے, یونیورسٹی نہیں پڑھائے میں پڑھنا چھوڑ دیں گا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں بچوں آپ لوگ؟ اب مجھے آپ لوگ پوچھیں کتاب کون سی پڑھیں, اگلے آنے والے ہیں وہ ترتیب بتا دو, سب پڑھی ہوئی ہے, اپنے لیکچر میں ہم نام دیتے رہتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے. جو ہادی کو مانگتا ہے خدا اس کے گھر ہادی بھیجتا ہے. کہہ سکتا ہے ہم کون سی امت ہے, ہم نے نہ دیکھنے والے خدا اب اس کو مانتا. ہمیں سیلف لرننگ نہیں کرنی بھائی, ہمیں پہلے اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس پہ سیلف لرننگ ہوتی ہے. اگر آپ 1970 کی یا 1870 کی کوئی تھیوری دوبارہ سے سیلف لرننگ کر کے بنا لے تو دنیا کہے گی اس نے ماضی کا سفر کیا ہے. یا آپ کہیں کہ میں نے آج ایسی لائن لکھی ہے, آپ دیکھنا پتہ چلے 3000 سال پہلے افلاطون نے یونان میں بھی وہ لائن لکھی تھی, تو آپ کو کیا سمجھیں گے, آپ عالم ہیں؟ اس لیے کہہ جاتے ہیں ماضی. وذکرہم بایام اللہ, گو بیک اینڈ ریڈ ہسٹری, گو بیک اینڈ ریڈ. یونان سے شروع کرو, بلکہ اس سے پیچھے ایپک ٹیل آف گلگمیش سے شروع کرو. یونانیوں کو پڑھو, رومنز کو پڑھو, پھر رینیسانس کے بڑے فلسفیوں کو پڑھو, فزکس کو پڑھو, کوانٹم فزکس کی پیراڈائم کیسے ہے اس کو پڑھو, بایولوجی میں بڑی تبدیلیاں تغیر کیسے ہے اس کو پڑھو. کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ سیلف ہیلپ ہونی چاہیے. سیلف ہیلپ تو ہوتی بھائی, یہ اس طرح تو عقل کی ساری سیلف ہیلپ ہی ہے. کبھی آپ نے وہ بچے جو کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں کبھی ان کو دیکھا کہ وہ کبھی گدے کو دیکھا جا کے درخت سے ٹکرا جائے, وہ بھی اتنی سیلف ہیلپ تو کر ہی رہا ہوتا ہے اپنی. یا بھوک سے مر جائے گدا, وہ بھی گھاس کھا لیتا ہے, اپنی بارش و سائے میں ہو جاتا ہے. یہ کیا بات کرتے؟ میں ایک بات آپ سب کو واضح طور بتا سکتا ہوں, ہم اس دور, اگر علامہ اس دور میں ہیں وہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں. علامہ تو اپنی شاعری میں فلسفیوں کے نام کھپاتے تھے, ہم انہیں پڑھ بھی نہیں سکتے. ہیگل کا صدف بھی گوہر سے خالی, گر تو اپنی خودی نہ کھوتا زناری برگسا نہ ہوتا. ہیگل کا صدف بھی گوہر سے خالی ہے, اس کا محکم بھی سب خیالی. کوئی مجھے ذرا بتائے برگسا اور ہیگل کون ہے؟ وہ لوگ جو رابن شرما اور ہو گاٹ مائی چیز سے متاثر ہیں, مجھے ابلیس کی مجلس شورا کے بارے میں بتائیں, اس میں کیا خاصیت ہے جو علامہ نے لکھی, اور علامہ کیوں, یہ بھی واضح کر دوں. علامہ آپ کو مغرب کا ہر فلسفی گہرائی میں پڑھا کے دم لے گا. یہ ہے وہ استاد کہ وہ آپ سے ٹرانزیکشنز نہیں کرے گا. وہ کہے گا جانتے اس نام کو, آپ کہیں گے نہیں جانتے, آپ دیکھیں گے کوئی فٹ نوٹ ہو, تفصیل ہو, نہیں ہے, آپ کو جا کر پڑھنا پڑے گا اس آدمی. اس لیے میں علامہ کی تعریف کرتا ہوں. وہ بڑا استاد ہے, وہ مجھے پڑھنے پر مائل کرتا ہے. اچھا سر, ایک سوال ہے میرا. سر آپ جی تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھیں آج کل کے نوجوان اور سر جو 74 سال پہلے کے نوجوان تھے جنہوں نے جو ہے نا آزادی میں کافی پارٹ پلے کیا اور کافی انہوں نے زور لگایا, تو سر ان میں اور آج کے نوجوانوں میں کیا فرق آپ سر فیل کرتے ہیں جو میں آپ بتانا چاہوں گا؟ بھائی ان کا تو یہ بس ایسے عمر کے حساب سے نوجوان, وہ جذبے کے حساب سے نوجوان تھے, وہ ذوق کے حساب سے نوجوان تھے. یہ صرف اس لیے نوجوان ہے کیونکہ ڈومیسائل کے بھی اس حصے میں پہنچے ہیں جہاں ان لوگوں کو, یا ڈیموگرافی کے اس حصے میں جہاں ان کو نوجوان کہا جاتا ہے. وہ جذبے میں نوجوان تھے, عمر کے حساب سے بس ان کا نوجوانی سے نوجوان تو علم اس کی گمشدہ میراث ہوتی ہے. آپ کی جائیداد گم جائے, آپ ایسے بیٹھے ہوں گے گھروں میں, تم یار حدیث جانتے ہو ہوتی کیا ہے؟ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. کون ہے پھر جو ڈھونڈ رہا ہے آپ میں سے؟ کتنے لوگ ہیں 63 کون ڈھونڈ رہا ہے 63 میں؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی میری گمشدہ میری جائیداد ہے, کہاں ہے؟ میری جب تربیت ہو رہی تھی تو ایک بڑی ایسی, اب یہ ایکوریٹ بات نہیں, بس ذوق میں سنیں کہ جو بات پڑھتے ہی سمجھ آ جائے, یار وہ علم ہو بھی سکتی ہے, کبھی عادت ہوتی ہے ذہن کی, پڑھتے ہی سمجھ آ گئی.
کتاب تو وہ ہوتی ہے جو تغیر پیدا کر دے، ڈکشنری کھلوا دے. سچ پوچھیں ایسے گوگل کھلا ہوا ہوتا ہے اور اچھی کتاب پڑھتے ہو، یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ آپ کو بار بار غوطہ زن کرواتی ہے وہ علم کی دنیا میں. بڑی کتاب کی خاصیت یہ ہوتی ہے. یہ نہ کہ نوجوان اور بنیاد اور مومن باتیں. کوئی اور سوال ہو تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر آپ مجھے اجازت دیجیے. Tell us about roads leading to. سوال گزر گیا، کوئی پڑھ سکتا ہے دوبارہ؟ اچھا میں خود کوشش کر لیتا ہوں پھر وہ سوال پڑھنے کی. Tell us about roads leading to achieve wisdom that does not have anything to do with it. ہاں علم دیکھیں، جو حکمت ہے وہ عقل سے کیسے مختلف ہے، پہلے تو یہ دریافت کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ایک ایک کر کے بڑی کتابیں، بڑے مصنف، بڑے فلسفی، بڑے شعراء اپنے آپ کو متعارف کرائیے، اور پھر مختلف علوم پڑھیے تاکہ آپ کی یونیورس کا کینوس پورا ہو. یار کبھی تم لوگ اچھا وہ سورہ رحمان جی میں جی بڑے شوق سے سنتا ہوں، اوئے ہوئے لوگ ہمارے جی گھر میں لگی ہوتی ہے اس وقت، تو آپ سوچتے نہیں کہ اللہ مرجان کا ذکر بھی کر رہا ہے، نہر کا ذکر بھی کر رہا ہے، سورج کا ذکر بھی کر رہا ہے، چاند کا. اس کی معنی خدا کہتا ہے کہ اگر شکر کرنا چاہتے ہو تو اس متفرق علوم، ڈائیورسفائڈ نالجز کو پڑھو اور ان سب سے اپنی یونیورس کمپلیٹ کرو، کیونکہ یہ یونیورس تمہارا شکاری ہے. تم بلند ہو، تم خلیفہ ہو، یہ تو تمہاری باندی ہے. ہم کریں گے یونیورس کمپلیٹ. ہم تو پھول ویسے نہ دیکھ سکے جیسے غالب نے دیکھا ہے. ہماری تو تنہائی میں بھی اکیلا پن نہیں اب رہا. بس اپنی زندگی میں بھائی پڑھیں، کتابیں ہاتھ میں رکھیں، گمشدہ معراج ڈھونڈیے، ورنہ تو بس بہت دیر ہو گئی. زینب رانا نے ہاتھ اوپر کیا، کوئی سوال پوچھ لیں اور پھر میں اجازت چاہوں گا. میں صرف فیس بک پر اویلیبل ہوں، اور ایک میرا پیج ہے وہ بھی میری. زینب ایک سیکنڈ، خورم الہی کے نام سے میں فیس بک پر ہوں. مجھے فرینڈ ریکویسٹ مت بھیجیں، وہ پوری ہو چکی ہیں، یا یو کین پریس وہ فالو سا بٹن ہوتا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں میں آئندہ کہاں جا رہا ہوں. تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا کچھ دنوں بعد آپ کہیں سے لیکچر دیکھ سکتے ہیں، یا آپ اسی کے میسنجر پہ کوئی بہت سیریس سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو اس کا آڈیو میں جواب دے دوں گا جیسے مجھے وقت ملے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ لوگ سوال پوچھیں گے وہ گوگل کے پہلے صفحے پر نہیں. تو آپ استاد کی طرف، جو کہ میں نہیں ہوں مگر میں اپنے آپ کو مان لوں، تو آپ تب متوجہ ہوتے ہیں جب آپ کی عقل چٹک جاتی ہے، آپ کی آنکھیں درد کرنے لگتی ہیں، تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ دنیا کیسی ہے. جی زینب پوچھیے. جی زینب پوچھیے. السلام علیکم سر. جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ انڈیا نے الیکٹرک کار بنائی، تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آر یوتھ از سلیپنگ، اینڈ سو سر پھر ہمارے ایلڈرس کہاں پر ہیں؟ جیسے کہ نسٹ میں جب ہوا ان لوگوں نے کہا کہ کار انہوں نے آئیڈیا دیا تو ان کی آئیڈیا کو illogical کہا گیا اور ان کو سپریس کیا گیا. اس کے بعد وہی آئیڈیا جو ہے ان کا وہاں سے پرائز ون کرتا ہے. تو سر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایلڈرس کا بھی کوئی رول ہے، یا صرف میں انہیں بلیم کر رہی ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے فلسفی، ہمارے ٹیچرز ہیں، میرا فلسفی ایک سبجیکٹ آیا سیمسٹر میں، تو انہوں نے ویسے فلسفی نہیں پڑھائی جیسے انہیں پڑھانی چاہیے تھی، مطلب ان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو پھر ہم کہاں سے کریں؟ مولوی مجھے ویسے قرآن نہیں پڑھائے گا تو میں مولوی کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤں گا. تو سر یوٹیوب سے بھی تو استاد صحیح نہیں پڑھائے گا تو آپ فلسفے کی کتاب خریدیں گی نا. اللہ آپ کو آپ نے دو پیر لینے، اللہ نے دو لینے، اصول ہے. آپ نے کتنی کو کتابیں پڑھ لی فلسفے پہ، استاد نے ٹھیک نہیں پڑھائی، تو پھر آپ کی زندگی کو مفلوج و معطل کر دیں گے.
تو سر جب آپ کو کنسیپٹ آپ کو نہیں مل رہا اور آپ کے پاس اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہے اور آپ کے جو ایلڈرز ہیں اور آپ کے سینئرز آپ کو نہیں دے دور میں یہ بات کر رہی ہیں آپ، یوٹیوب کے دور میں یہ بات کر رہی ہیں. جی سر مجھے پتا ہے، میں یوٹیوب کے ہی دور میں بات کر رہی ہوں سر. بیسیکلی کون جب سا آپ کو یوٹیوب آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ سر اگر سپوز میں ایرسٹوٹل کو لے لوں، کسی کو بھی لے لوں، آپ نے نیل شاہ کی بات کی، اس کے اتنے زیادہ کانسیپٹ ہوتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ کو آپ کے کاؤنٹر کوسچنز ہوتے ہیں جو آپ کیا کہتے ہیں ان سے نہیں کر سکتے ہو، آپ انہیں کمنٹ کرتے ہو، وہ نہیں دے سکتے آپ کو ریپلائی. تو بیسیکلی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں ہمارے مجھے ارسطو اور فریڈرک ولیم نیچے کا ایک سوال بتائیے جو نہ موجود ہو انٹرنیٹ پہ. ایک سر ناموجود کی میں بات نہیں کہہ رہی، کہ میں کہہ رہی ہوں میرے کاؤنٹر کوسچنز ہوتے ہیں. اب آپ مجھے کہیں گے کہ میں آپ کو ایک بتا دوں تو اس ٹائم میرے ذہن میں لکھ لیں. لکھ لیں، ٹھیک ہے. ہاں جب زندگی میں سوال آئیں، جب وہ زندگی میں زینب وہ سوال آئیں تو آپ انہیں لکھ لیں گی، اور لکھ لینے کے بعد ارسطو کو مکمل پڑھنے کے بعد آپ ان کو کل کی صورت میں پڑھ سکتی ہیں یا ریڈکشنسٹ اپروچ میں چلی جائیں گی کہ آپ اس سوال کو توڑ کے پڑھ لیں گی اور اس کو مختلف جگہ جانے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں اس کا جواب موجود. اسٹینفورڈ کے میں آج کل ایک فلسفی کو پڑھنا چاہ رہا ہوں، جوسے ارتگا یگیسٹ، اسپین کے فلسفی ہیں بھائی. اس کا لیکچر نکلا ہے یوٹیوب پہ، اور اسٹینفورڈ میں میرے خیال سے ایک بندے نے دیا ہوا. میری تو عید ہو گئی، میں پاکستان کا ٹیچر ڈھونڈ رہا ہوں، اسٹینفورڈ کا نکلا ہے. اور اگر نہیں سمجھ آتا جسٹ رائٹ ہز نیم. میری 25 تاریخ کو قازقستان کے ایمبیسڈر کے ساتھ ان کے پوئٹ ابے اور ہمارے اقبال پر سپیچ. اقبال مجھے تھوڑے سے آتے ہیں، ان کا نام میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. آج 12 تاریخ ہے، 8 تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ 24 تک انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ پڑھ لوں گا. گوگل، یوٹیوب لکھ رہا ہوں، اور جو سمجھ نہیں آتی اس کے لیے اور گہرائی میں اور سرچ ٹرمز میں گوگل بکس پر چلا جاتا ہوں. کیسی بات ہوتی ہے؟ میں ایک چلے پہلی آپ سب کو دیتا ہوں. آپ سب بتائیے میں کہاں کا پڑھا ہوں، کوئی آپ نے سے ہنٹ لینا چاہے میں کس ملک میں اور کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، اور میں نے فلسفہ کہاں سے پڑھا، یا میں نے شاعری، اور یہ میں مینجمنٹ سائنس میں ریسرچ کرتا ہوں کہ ہم شاعری سے مینجمنٹ سائنس یا ہم شاعری سے کسی اور سائنس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. میری یہ تحقیق ہوتی ہے. میں نے یہ اتنا آئیڈیا کہاں سے لیا ہوگا. میں ڈنمارک کی پارلیمنٹ تک کس یونیورسٹی سے پڑھ کے پہنچا. ہمارے پاس 63 لوگ ہیں، جو بھی جواب دینا چاہیں وہ لکھ کے دے سکتے ہیں. میں جلدی سے پڑھ لیتا ہوں تاکہ زینب کا یہ شکوہ دور ہو جائے. وائلڈ گیس ماریں جی، جب آپ کو دشمن گھیر لے تو آپ کہیں بھی ماریں. Anyone? From Pakistan, yeah. Self study. ہاں بہت زیادہ تو خود پڑھا، اور بڑے نہیں پنجاب یونیورسٹی نہیں یار. میں جی بس جو بھی موضوع ہوتا ہے اس کی کتابیں لے آتا ہوں اور سستا پہن لیتا ہوں اور کتاب لے آتا ہوں. اللہ خیر صلی اللہ سے دعا کرتا ہوں. یہ حصہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ والا، اور اس طرف جو ڈھیر ساری کتابیں، یہ سب الہاد پر ہیں. اور میں بہت مداح ہوں ان لوگوں کا جو الہاد لکھتے ہیں، اور وہ مجھے کبھی گمراہ نہیں کرتے. میں ان کو پڑھتا ہوں، ان کا اوپینین لیتا ہوں، ان کو لکھتا ہوں. اور اس طرف ہم میرے مذہبی رائٹرز ہیں، علامہ ہیں، مولانا جلال الدین رومی ہیں، مذہبی اقوال ہیں، یہ اوپر فلسفے کی کچھ عام کتابیں ہیں. میں پڑھتا رہتا ہوں، اللہ خیر کر دیتا ہوں بس. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگ صرف علامہ محمد اقبال کی عادت خود کو ڈالیں گے تو آپ کا الہاد کا ڈر، یعنی ایتھیزم کا ڈر، خدا سے دوری کا ڈر دور ہو جاتا ہے. وہ آپ کو اتنے بڑے بڑے نظریات پڑھاتے ہیں. دوسرا، وہ آپ کو اتنے زیادہ فلسفی متعارف کراتے ہیں، لیکن پھر آپ نے آنےسٹ رہنا ہے اقبال کے ساتھ. اقبال نے کہا ہیگل کا صدف گور سے خالی، تو ہیگل پھر پڑھنا ہے بھائی. یا زناری برگساں تو برگہوز برگساں. سر استاد سمجھا سکتا ہے پڑھنا. اچھا پھر سوال گزر گیا، سوری. سو آئی تھنک کافی آج کے لیے. اور ایک ٹیسٹ کے لیے وہ جو انہوں نے کہا میری ایک ٹیڈ ٹاک ہے وہ ضرور سن لیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ علم جو ہے وہ کائنات کی کلی تصویر کو بہتر بناتا ہے. اللہ سے دعا کریا کریں کہ اللہ مجھے پھول ہی ویسے دکھا دے جیسے بڑے لوگ دیکھتے تھے. میں تو پھول بھی دیکھنے چھاڑتے ہیں، باہر آتی ہے.
ہمارے باغوں میں بہار آتی ہے مگر ہمارے باغ اب چمن نہیں بنتے بچوں. اس پہ فکر کریں, اس پہ نوحہ کریں, اس پہ اداس ہوں. اور سر میں ایک لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی. جی پلیز. سر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن بعد 14 اگست بھی ہے, بلکہ 1 دن بعد. تو سر بہت پہلے تو بہت سارے لوگوں میں وطن کے لیے اتنا جوش جذبہ نہیں ہوتا. آج کل کی یوتھ اتنی فکر بھی نہیں کرتی, ہم لوگ جھنڈیوں سے اور باجے بجا کے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کچھ میں جوش جذبہ ہوتا بھی ہے تو سر مجھے ایک جو شعر ہے وہ بہت ٹریگر کرتا ہے. میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اگر اس کو ایکسپلین کر دیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے, پیرہن ہے جو اس کا مذہب کا کفن ہے. وہ علامہ یہ بہت تفصیل مانگتا ہے بھائی, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, علامہ نے تو ہم یوتھ کو یہ احساس کیسے دلائیں کہ صرف وطن کا نہیں سوچنا. عید آزاداں شکوہ ملک و دین, عید محکومہ ہجوم مومنی. او بھائی آزاد قومیں انڈیپینڈنس ڈے مناتی ہیں سیٹلائٹ بیچ کے, شرلیاں بیچ کے نہیں. پہلے تو یہ, اور عید محکومہ اور محکوموں کی عید ہجوم, علامہ کے نصرت. تو ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے. علامہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اسلام کی اینٹیٹی ہے یا آئیڈینٹی ہے وہ مختلف ریاستوں سے کہیں کمزور نہ پڑ جائے, کہ میں افغانی کو خود سے, ایرانی کو خود سے, سعودی کو خود سے, قطری کو خود سے علیحدہ نہ کر لوں. تو علامہ پین اسلامزم کو مانتے تھے کہ ہر کائنات میں جہاں جہاں مسلم ممالک ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہوں, اور وہ کانسٹیٹیوشن آف قرآن اور رسول کی حدیث. تو علامہ کہتے تھے یہ نہ کہ آپ اپنی وطن کی باؤنڈری کو اتنا تلخ کر لیں کہ کل کو آپ اپنے افغان یا ایرانی یا قطری یا کسی کو اپنا دشمن مان لیں. اور اس میں ہماری کمی کم ہے, ہم باقی مسلم ممالک کو بھی یہ سوچیں. یہ شعر علامہ نے ہمارے لیے نہیں لکھا, تمام مسلم ممالک کے لیے لکھا کہ ہم پین اسلام. لیکن میں کل جو میریٹ میں تھا وہاں میں نے پیس سمٹ تھا تو یہی بات کی کہ علامہ کا تصور ہے جو ملک ہے یا کنٹری ہے وہ, اب آپ یہ جو اسپیس میں جانے والی دنوں میں ہم کہاں رہیں گے اگر سب لوگ چھوڑ کے اوپر کو بھاگیں. تو مملکتوں کے نظریے لے کے اوپر کو ابھریں, مارز پر اپنا ملک ڈھونڈیں. قناعت نہ کر اس عالم میں رنگ و بو پہ چمن اور بھی ہیں, آشیاں اور بھی ہیں. تم نے تو اگلی کائنات میں بھی اپنا مملکت ڈھونڈنا ہے, ادھر کیوں نہیں جاتے. یہ تفصیل ہے نا. تو آپ سب کا بہت شکریہ. میری جو بات بری لگی تو بھائی معاف کر دیں. میں ایک طالب علم ہوں, اور ایک عام سے طالب علم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ غلطی کرے گا. ہاں یہ سر, یہ نائلزم, ایتھزم اور امپیریسزم, ہاں بھائی یہ میں جواب دینا چاہوں گا. امپیریسزم کہتے ہیں کہ مادہ قدیم ہے اور مادہ حقیقی ہے, یعنی کہ میں یہ مان لوں گا کہ یہ پینسل مجھ سے باہر حقیقی صورت میں موجود ہے, تو اب اگر میں نے اس کو حواس خمسہ سے ناپا تو یہ امپیریکل نالج ہے, یعنی سینسز سے ناپنا, 5 سینسز سے ناپنا حقیقی وہ امپیریسزم ہے. اور اسی کا ایک اور نام ہم آج کل پازیٹیوزم بھی رکھتے ہیں, یعنی اشیاء کو ناپ کر ان کا حقیقی ثابت کرنا. اس کے برعکس جو سکول ہوتا ہے وہ انٹرپریٹیوزم ہوتا ہے, کہ یہ جو پینسل ہے یہ خیال یا آئیڈیلزم. ہم ایک ایگزامپل آئیڈیلزم ابھی لے لیں کہ یہ پینسل فقط اس لیے یہاں موجود ہے کیونکہ میں حقیقی ہوں اور میرے ذہن میں اس کا خیال ہے, اور میں اس کو تھام ہی تب رہا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں خیال ہے اس کا. تو یہ اینٹی امپیریسزم ہم ہو جائیں گے, آئیڈیلزم کی طرف چلے جائیں. دوسرا آپ نے کہا ایتھیزم. تھیزم کہتے ہیں خدا کی موجودگی کی یقین رکھنا. جب بھی اے لگ جاتا ہے تو اے پولیٹیکل, کوئی آپ سے دوست پوچھے یار سیاست کے بارے میں تو آپ کہیں گے یار میں اے پولیٹیکل. ایتھیزم دین سے لا تعلقی کا اظہار, دین سے نفرت کی یہاں بات نہیں ہو رہی, وہ میسوتھیزم ہے. میسوتھیزم دین سے نفرت کرنا, رچرڈ ڈاکنز وغیرہ جو. تو مغرب کے جو پہلے بڑے فلسفی تھے وہ ایتھیسٹک تھے یا سکیپٹک تھے, ڈھونڈنا چاہ رہے تھے حقیقت. علامہ نے بہت تفصیل سے کچھ مغربی فلسفیوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ اس میں ان کی یہ مدعی تھی. اور نائلزم کہتے ہیں کچھ نہیں حقیقی ہے, اے خدا جو کہیں نہیں موجود. کیا لکھا ہماری, یہ لمبی بات ہے, ان میں نہ پڑے. تو نائلزم ہے
ना कहाँ बन जाना। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो मुझे माफ कीजिएगा। और मैं सिर्फ फेसबुक पर हूँ, नॉट ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी बस चांदी छोटी छोटी सी आम सी बातें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, एंड थैंक यू सो वेरी मच। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई में हमारा दुनिया में आने का कोई मकसद है और हमें उसे पूरा करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मुझ जैसे और भी बहुत से लोगों ने आज यहाँ पे कुछ लेसन्स लिए होंगे और यकीनन हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ के आपके पास दोबारा जरूर आएंगे। आपका और तमाम में ट्रांसलेशन हो गया, जिसका सिर्फ दिल चाहे। यूं नहीं होता कि अब स्पीकर अपनी किताब बेचने लग जाए। जिसका दिल हो कि वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तसव्वुर मेराज और इंसान कौन है फरिश्तों के तकाबली जायजे में अल्लामा की जायरी में, जिसको अंग्रेजी में पढ़ने का शौक है तो वो उस किताब को पढ़ सकता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहा करें। अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पर खुश रहने के लिए पैदा किया है और हमें जन्नत से इसलिए निकाला गया था कि गुनाह करने के बाद सुना हम वहां खुश नहीं थे। खुश रहा करें, अल्लाह को खुश लोग बहुत, और अल्लाह से परेशानियों से तौबा और अच्छा गम मांगा करें। जिसको अच्छा गम मिल गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया सर। मैं दरख्वास्त करूंगी तमाम सामीन से कि एक बार हम कौमी तराना पढ़ना चाहेंगे। आप सब अपनी निश्चितों से खड़े हो जाएं। उसके बाद खुदा आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। ज़मीन शाद ईश्वर हसीन शाद तू निशाने अज़्मे आली शान से पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद ज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते मुल्क सल्तनत जिंदाबाद जिंदाबाद शाबाद मंज़िले मुराद। खुदाए